السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے کے تعلق سے اہم اور ضروری مسائل۔ ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ بغیر سحری کے روزہ رکھنا کیسا ہے۔ اس کے اندر یہ بات خاص طور سے معلوم ہونی چاہیے کہ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم رات میں سوئے، کسی وجہ سے صبح صادق سے پہلے ہماری آنکھ نہیں کھلی، اب ہمارے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے، چنانچہ جب رمضان مبارک کا مہینہ آتا ہے اس طرح کے مسائل سامنے آتے ہیں، لوگ ہمیں فون کر کے بھی پوچھتے ہیں کہ آج ہم سب سوتے رہے، کوئی گھر میں بیدار نہیں ہو سکا، تو کیا بغیر سحری کے بھی روزہ رکھا جا سکتا ہے یا نہیں رکھا جا سکتا۔ چنانچہ معلوم ہونا چاہیے کہ سحری کھانا اگرچہ مسنون ہے، لیکن اگر کوئی شخص سحری کھائے بغیر ہی روزے کی نیت کر لے تو اس کا بھی روزہ درست ہو جائے گا، البتہ سحری کی برکت سے محرومی رہے گی۔ یعنی اگر کسی وجہ سے ہم سحری نہیں کھا سکے تو بھی ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ افطار کے اندر جلدی کرنا چاہیے، لیکن افطار کے اندر جلدی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غروب آفتاب سے پہلے ہی ہم افطار کر لیں، بلکہ سورج غروب ہونے کے بعد جتنی جلدی ہو سکے ہم افطار کا اہتمام کریں۔ ایسا نہ ہو کہ سورج غروب ہو چکا ہے اور گھر کے اندر ابھی بھی پکوڑے تلے جا رہے ہیں، گھر کے اندر ابھی بھی سموسے تلے جا رہے ہیں، اور گھر کے اندر ابھی بھی دوسری کچھ آئٹموں کو تیار کیا جا رہا ہے، لوگ دسترخوان کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، غروب ہو چکا ہے، روزے کی افطار کا اعلان ہو چکا ہے، اور ہم اپنے کام کاج کے اندر مبتلا ہیں کہ جب بالکل مناسب طریقے پر دسترخوان تیار ہو جائے گا اس کے بعد ہی ہم افطار کریں گے۔ ایسا کرنا مناسب نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الناس بخیر ما اجل الفطرہ، کہ لوگوں کے ساتھ برابر خیر رہے گی جب تک کہ وہ افطار میں جلدی کریں، اور افطار میں جلدی کرنے کا مطلب یہی ہے کہ غروب ہونے کے بعد جتنا جلد ہو افطار کر لیں۔ افطار کا وقت ہو جانے کے بعد افطار میں جلدی کرنا یہ مسنون ہے، اور بلا وجہ تاخیر کرنا پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ہم روزہ افطار کرنے کے لیے بیٹھیں، روزے کے افطار کا وقت ہو چکا ہے، اب دعا کون سی پڑھنی چاہیے؟ تو ہم یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ افطار کے وقت درجہ ذیل کلمات پڑھنا مسنون ہے، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ۔ یہ دعا ہم پڑھ سکتے ہیں۔ نیز یہ بھی دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ یہ دو دعائیں ہیں، دونوں دعاؤں کا ثبوت ہے، یہ دعا ہم کو پڑھ لینی چاہیے۔ ایک معاملہ یہ آتا ہے کہ کچھ لوگ نمک سے افطار کرتے ہیں، کچھ لوگ شکر سے افطار کرتے ہیں، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی مخصوص چیز سے افطار کرنا چاہیے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ بہتر افطار وہ ہے کہ جس میں کھجور کا استعمال ہو۔ کھجور سب سے پہلے مقدم افطار کے اندر ہم کھجور کو رکھیں۔ اگر کسی وجہ سے کھجور کا انتظام نہ ہو سکے تو مقدم ہم پانی کو رکھیں۔ بہتر ہے کہ کھجور سے افطار کیا جائے، اور اگر کھجور میسر نہ ہوتی ہو تو پانی سے افطار کرنا افضل ہے، چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر، کہ جب کوئی شخص افطار کرے تو اس کو چاہیے کہ وہ کھجور سے افطار کرے، اور اگر کسی وجہ سے کھجور نہ ہو تو پانی سے بھی افطار کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کھجور سے افطار کرو، کیوں؟ فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ، کیونکہ یہ برکت ہے، اور اگر کھجور نہیں ملتی ہے تو ہم پانی سے بھی افطار کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔